اور بتانے کے لیے کہ اس کا رتبہ کیا ہے. وہ خود اپنے ہاتھوں سے آ کے جی ہمارے بچوں کو انعام دیں گے. اس لیے اللہ اپنے نبی کی شان کو بتانے کے لیے کہ میرا نبی کیا ہے, یہ میں نے بھیجا ہے, اس پر ایمان لاؤ, مجھ پر ایمان لاتے ہو. اور سمندر کو بھی کہہ دیا وہ میرا بندہ کرے گا تو تم نے, کیونکہ اللہ نے کہا اب میں نے نہیں, اس نے کہنا ہے, اس کی تم نے عزت رکھنی ہے میری وجہ سے کہ وہ میرا نبی ہے. اور بنی اسرائیل میں تاکہ ایمان جو ہے اور مضبوط ہو کہ ہمارا موسیٰ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا بندہ ہے, یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا کرنے کے لیے یہ ہے موسیٰ. کیونکہ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ موسیٰ جب تو نہیں آیا تھا نا ہماری زندگی میں, ہماری زندگی تب بھی مصیبت تھی, لیکن جب سے تو آیا ہماری زندگی بہت ہی مصیبت. پہلے تو ہمیں ایز اے غلام سزائیں ملتی تھی, کام جلدی کرو, کوڑے پڑ رہے ہیں, ہم غلام تھے, لیکن اب تم آئے ہو تو ایمان کی وجہ سے بھی ہمیں سزائیں مل رہی کہ ایمان کیوں لے آئے ہو موسیٰ پر. تو موسیٰ یہی کہتے تھے کہ صبر کرو, وقت آنے والا ہے, اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, تمہیں بڑی سہولتیں دے گا اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے صبر کرو, یہ جو ہے خزانے بادشاہوں کے یہ تمہیں مل جانے ہیں, تم سے سونا یہ خزانے سنبھالے نہیں جانے, صبر کرو اور وہ ملے بعد میں. اللہ اکبر. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی شان بڑھانے کے لیے معجزے دکھاتے ہیں کہ یہ میرا نبی ہی کرتا ہے. اب کیا ہوا؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. ادھر اب فرعون کو پتا چل گیا, فرعون کو پتا چل گیا تو اس نے شہر میں اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا کہ ماجرا کیا ہوا ہے, آ جاؤ سارے ذرا. دیکھا کہ کوئی گیٹ والا بھی نہیں ہے, کوئی چوکیدار بھی نہیں ہے, جتنے میرے محل کے غلام ہیں یا میری خدمت گزار ہیں ایک بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل سارے کہاں چل گئے؟ پتا چلا کہ وہ راتوں رات نکل گئے. اب سوچیں کہ ایک بادشاہ وقت جس کی طاقت اتنی ہے کہ پوری قوم کو وہ مار سکتا ہے کھڑا کر کے, تو اس کا غصہ کہاں گیا ہوگا؟ اور وہی غصہ آپ سن لیں کہ فرعون نے کہا ان ہؤلاء, بے شک یہ جو لوگ ہیں, لشرذمات, یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے, یہ ایک البتہ جماعت ہے. لشرذمات ان کا مطلب ہے جماعت قلیلون, چھوٹی سی, قلیلون چھوٹی سی جماعت ہے یہ جس نے وقت ڈالا ہوا ہے, یہ اس کا مطلب تھا فرعون کا کہ اس چھوٹی سی جماعت کو تو آج میں ایسے ختم کروں گا کہ ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر دو, ختم ہی کر دو اب بنی اسرائیل کو. اب فرعون نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ بھی نہ. فرعون کا غصہ دیکھیں, اب انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی جماعت, اب اس سے آپ اندازہ لگائیں, جب وہ کہہ رہا نا کہ قلیلون چھوٹی سی جماعت ہے یہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہیں تو آپ سوچیں کہ جو فرعون ہے اس کی قوم کتنی ہوگی, اس کی فوج کتنی ہوگی. کہ جو اتنی بڑی جو قومیں ہیں وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ چھوٹی سی جماعت ہے, اس کو چھوٹی سی وہ جماعت کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ فرعون کی طاقت کیا تھی. وہ اس وقت کا امریکہ تھا, پوری دنیا کی حکومتیں اس کے کنٹرول میں ہیں. جس نے جس سے جنگ کرنی ہے اس سے اجازت لینی ہے, اگر اس سے اجازت نہ لی تو وہ بھی بیچ میں آ کے اسی کو تکلیف پہنچائے گا جس نے جنگ شروع کی. تو اس وقت یہ آج کا جو امریکہ ہے اس وقت فرعون تھے یہ. آپ یہ سوچیں کہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اس نے ہماری مت ماری ہوئی ہے, ہم لنا لغائزون, تو بے شک اب اس نے ہمارے غصے کو للکارا ہے. یعنی فرعون کا غصہ جو ہے نا وہ آسمانوں تک پہنچ گیا, سخت غضبناک اس قوم نے ہمیں کر دیا ہے. پھر کیا کہا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, حالانکہ ہم ان کے مقابلے میں ایک بڑی قوم ہے, کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد ہے اور اس نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے, اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہے ان سے خطرہ رکھنے والے. یعنی ان بڑی جماعت ہم ہیں اور ان سے ہمیں خطرہ محسوس ہو, یہ اس کو باتیں اب غصہ دلا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرنا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے اپنی جگہ فرعون کہ اب میں تو تہس نہس کر دوں گا, میں ان کے بچے کو قتل کر دوں گا. وہ اتنا غصے میں ہے, اور آپ کو پتا ہے غصے میں کبھی صحیح کام نہیں ہوتا, یہ غصہ ایسی چیز ہے. اس نے غصے میں کیا کیا کہ ساری فوج کو, سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلا, اور اس نے کہا ایک بکری لاؤ, اسے ذبح کرو, صبح کے ٹائم اس کی کھال اتر رہی ہے نا اس وقت تک سب اکٹھے ہو جاؤ, اتنے ٹائم میں, اور چل پڑو. اور خود بھی چل پڑا, بیوقوف خود بھی چل پڑا, کیونکہ ادھر اس نے سوچا کہ بنی اسرائیل کو تباہ کر دینا ہے, ادھر اللہ نے سوچا کہ فرعون اب تیرا وقت ختم, تجھے جتنا وقت ہمیں دینا تھا دے دیا, اب تیرا وقت ختم, تیری کہانی ختم. اب بنی اسرائیل کو جنہوں نے تم غلام بنایا ہوا تھا, ہم نے سوچ لیا کہ اب جیسی زندگی تیری تھی شان و شوکت والی, ایسی زندگی اب ہم نے اس کو دینی, بنی اسرائیل کو دینی ہے. ہم نے انسان زندگی جیسی بھی گزار رہا ہے اور وہ سوچتا رہے ساری زندگی اللہ فلاں کے پاس تو یہ ہے, فلاں کے پاس تو اتنی بڑی کوٹھی ہے, فلاں کے پاس تو گاڑیاں ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ باتیں کرنے کے بجائے نا جو چیزیں ہیں
جتنی بھی چیزیں ہیں نا، میں کہتی ہوں کبھی گن گن کے نا ان کا شکر ادا کریں، اس گھر میں بھی وہ چیزیں نہیں ختم ہوتی. تو اللہ نے جب دینا ہوتا ہے نا وہ دے ہی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ چھپڑ پھاڑ کے بھی پھر دے دیتا ہے. یہ وہی کہانی ہے آج کی بھی کہ ایک بندہ ہے وہ کوٹھی بناتا ہے، بہت بڑا گھر بناتا ہے، اور بچے بہوؤں سب کو اپنے حکم کے مطیع رکھتا ہے کہ بھائی یہ میں نے بنایا ہے، تمہارے باپ نے، یہ تمہاری ماں ہے، ہم ہی ہیں اس کے مالک. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ دونوں دنیا سے چل پڑتے ہیں، مالک اللہ انہیں بنا دیتے ہیں. مالک تو انہیں بنانا ہی ہے، اپنی زندگی بھی اچھی گزار لو کہ اللہ کو پسند آ جائے. تو نے تو روب ڈال کے بھی مرنا ہی ہے، اور تو نے ان کو پیار محبت سے رکھ کے بھی مرنا ہی ہے. تو پھر کہانی وہ کیوں نہیں کرتے جو آگے جا کے کام آئے؟ اس روب کا نا، اس دبدبے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بنی بنائی کوٹھیاں، یہ محل، یہ گاڑیاں چپ کر کے نا بہوؤں بیٹوں کو مل جاتی ہیں. چلو بھائی، اللہ نے اب انہیں وارث بنا دیا، اور ان کی کہانی اب شروع، کہ ان کا امتحان اب شروع کہ اب تم کیا کرتے ہو آگے. اب یہ دنیا کا تماشا لگا ہوا ہے اور اللہ اس تماشے کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ اب اگلوں کو میں نے وارث بنایا تو انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن کیوں بنایا، کیوں دکھانا ہے کہ کل کو یہ میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہ کہیں حجت پیش کریں کہ اللہ نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کرنا تھا، آپ ہمیں موقع تو دیتے ذرا. یہ جھوٹی کہانیاں، اللہ نے ان جھوٹی کہانیوں سے ان کو جواب دینا تھا سر، اور اللہ کو پتا ہے کیا ہونا ہے. اچھا جی، پھر کیا تھا؟ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ فرعون تو نے یہ سوچا کہ ان کو مارنا ہے. اگلی آیت ذرا دیکھیں، آیت نمبر 59 یا 58 سے. فَأَخْرَجْنَهُمْ، ہم نے ان کو نکال دیا، من جنات و عیون، باغوں سے اور چشموں سے ہم نے انہیں نکال دیا. یعنی اپنا سارا کچھ چھوڑ کے وہ پیچھے چل گئے. کس کے؟ موسیٰ کے. ٹھیک ہے نا، موسیٰ کو مارنے کے لیے، پوری قوم کو مارنے کے لیے پیچھے چل گئے. کہاں؟ جنات و عیون، اپنے باغوں کو چھوڑ کے، اپنے چشموں کو چھوڑ کے، وکنوز، اور اپنے خزانوں کو چھوڑ کے، مقام کریم، اور اپنے خوبصورت محلوں کو چھوڑ کے. خالی کر کے پیچھے کوئی بندہ ہی نہ چھوڑا. اتنا وہ غصے میں تھا کہ کسی نے بھی نہیں رہنا، سارے چلو. اور وہ سارے چلو کدھر؟ موت کی طرف. کہ اللہ بلا رہا ہے کہ آجا بے فرعون، اس طرف کو آجا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کذالک، اس طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو پھر وارث بنانا تھا.